الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج 37 نمبر کلاس ہے اور سورہ بقرہ کا 37 نمبر ہی رکوع ہے۔ اس میں تقریباً 7 آیات مبارکہ ہیں۔ باقاعدہ کلاس کے آغاز میں آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ رضا احمد صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من انصار۔ ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج ہمارا 37 نمبر رکوع ہے سورہ بقرہ کا، اور سورہ بقرہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ بنیادی طور پر آج کے رکوع کو شامل کر کے ہمارے 4 رکوع اینڈ پہ تقریباً بچ رہے ہیں، 37، 38، 39 اور 40، اور یہ آیات تقریباً 20 کے قریب ہیں، اور ان کا آپس میں بہت بڑا لنک ہے، ایک کمبینیشن ہے ان 20 آیات کا اور جو 4 رکوع ہیں ان کا، اور ان کا جو زیادہ تر تعلق ہے وہ مالیات کے ساتھ ہے اور لین دین کے ساتھ ہے۔ لین دین کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بندہ اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے یا اپنے ذاتی فائدے کے لیے دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا بھی ہوتی ہے بعض اوقات اور ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک کام خالصتاً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں صرف ذاتی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کسی اور انسان کا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور ایک ہے کہ انسان خرچ کرتا ہے لیکن اس کا ریوارڈ بندوں سے لیتا ہے نفع کی صورت میں، اس کی جو ایک خالصتاً شکل ہے قرآن میں اس کو ربا کہا گیا ہے اور سود ہے۔ تو ایک رکوع جو ہے یہ انفاق فی سبیل اللہ پہ ہے، اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے وہ
سود اور انٹرسٹ اور ربا کے اوپر ہے، اور اس کے بعد چونکہ یہ بات چھڑ گئی تھی ایک مالیات کے حوالے سے، تو کچھ اس کے اخلاقی جو ضوابط ہیں وہ سیکنڈ لاسٹ جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا اس کے اندر بیان کر دیے گئے کہ تم کس طرح سے لین دین کرو۔ تو یہ تینوں رکوع جو ہیں یہ معاملات کے اوپر ہیں، اور پھر یقیناً ایک ہر بڑے اور چھوٹے کام کا جو اختتام ہے اس کے آغاز کی طرح وہ دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اتنا ایک بڑا پروجیکٹ تھا یہ سورہ بقرہ کا، بڑے احکامات تھے جو اللہ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے امت کو عطا فرمائے تھے، تو اس صورت کا جو اختتام ہے وہ باقاعدہ دعاؤں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ اگلے جو 4 رکوع ہیں ان کی کچھ مناسبت تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آج کی آیات مبارکہ بڑی سمپل ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے، اور ان کا ایک خاص شان نزول بھی ہے جس کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں کچھ لوگ وہ تھے جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے دین سیکھ رہے تھے، اور ان کو کہتے تھے اصحاب صفہ۔ تو ان لوگوں کا جو دین کے لیے ٹائم دینا تھا اور اپنے آپ کو وقف کرنا تھا، جہاد کے لیے بھی ہمہ وقت حاضر ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو سرایا میں بھیجتے جہاں خود تشریف نہ لے جاتے تب بھی یہ لوگ حاضر تھے، قرآن کے حفظ کے لیے اور تعلیم و تعلم کے لیے بھی حاضر تھے، اور آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ضبط اور امت تک پہنچانے کے لیے بھی یہ لوگ آگے آگے تھے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ مفسرین نے تعداد ان کی سینکڑوں کے قریب لکھی ہے، اور اصحاب صفہ کے جو منیٹر ہیں اپنے آخری دور کے اعتبار سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اسی لیے ان سے 5000 سے بھی زیادہ جو احادیث مبارکہ ہیں وہ مروی ہیں۔ اب خصوصاً اصحاب صفہ تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور رضا کے لیے وقف تھے، تو وہ کاروبار نہیں کرتے تھے اور دنیاوی مصروفیات میں نہیں پڑتے تھے۔ تو یہاں یہ اس آیت مبارکہ میں خالصتاً کہا گیا کہ اللہ کی رضا کے لیے اگر خرچ کرنا ہے تو اس کا ایک بہترین مصرف اور اس کی ایک بہترین جو فیلڈ ہے وہ یہ مسجد نبوی کے ساتھ چبوترے پہ بیٹھنے والے اصحاب صفہ بھی ہیں، ان کے اوپر خرچ کرو۔ یہ خود تو نہیں کماتے، یہ وقف ہیں دین کے لیے، تم ان کی ضروریات کو پورا کرو۔ اور اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ انسان جب اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے تو وہ دینے والے سے جس کی اس کو امید ہوتی ہے وہ بڑا لپٹ لپٹ کے مانگتا ہے۔ تو بڑی پیارے الفاظ میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جو لوگوں سے لپٹ لپٹ کر نہیں مانگتے تم ان کو اللہ کی رضا کے لیے دو، اور ایسا نہ ہو کہ گھر میں جو بچا ہوا ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے جو دین کے طلباء ہیں ان کو دو، بلکہ بہترین طریقے سے دو، جو بہت اعلیٰ ہے کھرا ہے وہ دو، اور بری چیز نہ دو، بچی ہوئی چیز نہ دو، ردی چیز نہ دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم خود لینا پسند نہیں کرتے ہو تو یقیناً اللہ کے راستے میں بھی اس کو قربان نہ کرو۔ تو یہ ایک خاص شان نزول ہے جس کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے۔ باقی عمومی طور پر انفاق فی سبیل اللہ کی باتیں ہیں، بٹوین دا لائن ہم ان چیزوں کو مزید شیئر کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا، با محاورہ ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو یا جو ہے یہ ندا کا حرف کہلاتا ہے، اس کے ساتھ پکارا جاتا ہے، اور ایو جو ہے یہ اس میں موصول کے معنی میں آتا ہے، اور ہا جو ہے یہ تنبیہ کے لیے، جیسے اسماء اشارہ اور ڈیمانسٹریٹو پروناؤن میں ہم نے پڑھا تھا ہا زا، تو زا جو ہے یہ دس کے معنی میں ہے، اور ہا جو ہے یہ الرٹ کرنے کے لیے ہے، تنبیہ کے لیے۔ تو اے لوگو سنو، الذین پھر اس میں موصول ہے، آمنو جو ایمان لائے ہو، فعل ماضی ہے، انفقو تم خرچ کرو، یہ فعل امر ہے اور جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ کس چیز کو خرچ کرو؟ من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تو طیب جو ہے یہ اس کی تشریح سن لیں کہ طیب ہے کیا۔ طیب دو کوالٹیز پائی جائیں تو چیز طیب بنتی ہے، وہ اٹ سیلف بھی حلال اور اچھی ہو، اور اس کا جو سورس آف انکم ہے وہ بھی حلال ہو، پھر وہ چیز کیا کہلائے گی؟ طیب کہلائے گی۔ تو اللہ فرما رہے پاکیزہ چیزوں میں سے، طیب چیزوں میں سے خرچ کرو، اور بہترین یہ ہے کہ ما کسبتم، ان میں سے خرچ کرو جو تم نے کمایا ہے۔ ظاہر ہے جو انسان محنت سے کماتا ہے وہ اتنے ہی اپنے دل سے پھر جب خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے دل کی کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپنی محنت اور اپنی جو مزدوری ہے اس میں سے جو کچھ تمہیں ملا ہے پاکیزہ چیزیں اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، ایک اور صورت بھی جس کے اوپر ہم نے پچھلے رکوع میں بھی بات کی تھی کہ جو نباتات ہے اور جو باٹنی ہے اور اگنا اگانا ہے زمین پہ موقوف، وہ ایک بہت بڑا سورس تھا لوگوں کی
انکم کا اور ان کی معیشت کی جو گاڑی ہے اس کے پہیے کے چلنے کا، تو اللہ نے بار بار قرآن مجید میں اس کا الگ سے بھی تذکرہ فرمایا۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے بھی خرچ کرو، اخرجنا، جس کو ہم نے نکالا، لکم، تمہارے لیے، من الارض، زمین سے۔ تو یہ مختلف چیزیں ہیں، اس میں گندم آ جاتی ہے، اس کے اندر جناب وہ جو آ جاتے ہیں، کھجوریں آ جاتی ہیں، اس قرآنی سٹیٹمنٹ کے مطابق اس کے اندر انگور آ جاتے ہیں، انار آ جاتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے بٹوین دا لائن، واضح حکم نہیں ہے کہ جو زمین سے اگتا ہے اس کے اوپر بھی خرچ کرنا بندے کے اوپر لازم ہے، اور وہ یا تو عشر ہوتا ہے یا پھر خمس ہوتا ہے۔ جو علاقے بارش کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں ان میں پھر انسان کا چونکہ اپنا خرچہ زیادہ نہیں ہوتا، بس بیج پھینک دیا اور بارش برسی تو زمین جو ہے اس نے چیزوں کو اگا دیا۔ تو یہاں پھر اللہ فرما رہا ہے پھر میرے راستے میں تم نے زیادہ خرچ کرنا ہے، کیونکہ تمہارا اپنا اس پہ خرچہ کم ہوا ہے۔ تو اس کو فقہی ٹرم میں ہم کہتے ہیں عشر۔ اور ایک وہ ہے کہ جس کے اندر تمہارا اپنا خرچہ ہوا ہے، تم نے پہلے ہل چلائے ہیں، پھر اس کے اندر جناب بیج بویا ہے، پھر کھاد ڈالی ہے، پھر اس کو گوڈی کی ہے، پانی دیے ہیں، سردی گرمی جانوروں سے اس کو بچایا ہے، اب تمہارا زیادہ خرچہ ہوا ہے تو اب تم نے عشر نہیں دینا، اب تم نے خمس دینا ہے، 5% جو ہے وہ اللہ کے راستے میں جو تم نے ہے وہ قربان کرنا ہے۔ تو بٹوین دا لائن ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے، وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، جو کمایا ہے اس میں سے بھی دو۔ تو کمائی جو ہے وہ سونے چاندی کی شکل میں کرنسی ہوتی ہے، 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، یہ نصاب ہے۔ سال پورا گزر جائے اس کے برابر کوئی اماؤنٹ ہو تو یہ ضمناً آ رہی ہے من طیبات ما کسبتم میں۔ ایک آدمی اپنی بہت زیادہ چیزیں بنا لیتا ہے تو زکوٰۃ کیسے دے گا؟ مالیات میں وہ ان کی قیمت لگائے گا، اس قیمت پہ وہ 2.5% اللہ کے راستے میں دے دے گا، اور سال گزر جائے کچھ شرائط کے ساتھ تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے گا۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس سے ضمناً جو ہے وہ عشر اور خمس جو ہے اس کا پتہ چل رہا ہے۔ اور بہت سارے علاقے وہ ہیں جہاں مدارس کا انتظام چلتا ہے، لوگ حفظ قرآن کرتے ہیں، دین کی تعلیم پڑھتے ہیں، اور عشر اور خمس کی بنیاد پر وہ اپنی فصلوں میں سے لوگ ان کو ڈونیٹ کرتے ہیں، تو بہت ساری چیزیں خیر کی آگے چل پڑتی ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، لیکن یہاں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ واؤ کا معنی اور لا نہ، تیممو، ارادہ کرو، ارادہ نہ کرو دینے کا، الخبیث، گندی چیز اللہ کے راستے میں دینے کا جو ہے وہ ارادہ نہ کرو۔ اس کی میں نے چھوٹی سی ایک مثال دی ہے کہ انسان گھر میں کچھ پکاتا ہے، جو چیز اچھی نہ ہو وہ کسی کو دو، یا کوئی سوٹ بنوایا ہے خود پسند نہیں ہے تو کسی اللہ والے کو، کسی دین کے طالب علم کو دے دو، جو خود پسند نہیں ہے وہ کسی کو بھی نہ دو۔ اس لیے اس ضمن میں اس کو کہا گیا کہ گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، من ہو، اس میں سے جو تم نے کمایا ہے، اور تنفقون، جو تم خرچ کرتے ہو اس میں سے تم ردی چیز اور گندی چیز جو ہے، ناقص چیز، وہ بالکل بھی خرچ کرنے کا ارادہ نہ کرو۔ کیوں؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِیہِ، واؤ کا معنی اور، حالانکہ، لستم، تم نہیں ہو، بِآخِذِیہِ، کبھی بھی اس کو، تم خود اس کو لینے والے نہیں ہو سکتے ہو۔ اگر تمہیں کوئی ردی اور ناقص چیز دیتا ہے تو تم اس کو یقیناً نہیں لوگے، کیونکہ تمہاری ڈگنیٹی اور وقار کے یہ خلاف ہوگا کہ کسی کی گندی چیز تم لے لو۔ تو اللہ فرما رہا ہے جب تم نہیں لیتے ہو تو پھر میرے راستے میں بھی نہ دو۔ الا ان تغمضوا فیہ، اگر گاہے گاہے تم اس طرح کی چیز گندی لے بھی لو تو تم پھر کیا کرو گے؟ ان تغمضوا، ان کے تغمضوا، تم آنکھیں بند کر لو گے، فی ہے اس کے بارے میں، کہیں کو رکھ رکھاؤ کے لیے آنکھیں بند کر دو لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے، تو وقار نہیں رہے گا اس میں۔ اس لیے لیتے ہوئے بھی اور دیتے ہوئے بھی اعلیٰ چیز جو ہے وہ کسی کو دو، تاکہ جو اس کے آبجیکٹیوز اور اس کے مقاصد ہیں وہ حاصل ہو سکے، رب کی رضا مل سکے، تقوی کا حصول ممکن ہو سکے، انسانوں کی فلاح ہو سکے، اور جو انسانوں کے دلوں میں ایک محبت ہے وہ بھی پیدا ہو سکے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، الرٹ کر دیا گیا پچھلی آیات کی طرح، وَاعْلَمُوا، جان لو، انا، کہ بے شک، اللہ تبارک و تعالی، غنیٌ، بڑا بے نیاز ہے، حمید، بہت خوبیوں والا ہے۔ وہ تمہارے دیے ہوئے کا محتاج نہیں ہے کہ تم نے اس کے راستے میں دیا ہے تو وہ محتاج تھا، وہ کوئی اور بھی اسباب پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں موقع دیا ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کا، اس لیے اللہ کی رضا کے لیے تم اس کے راستے میں خرچ کرو۔ وہ غنی اور حمید ہے تو تم بھی غنی اور حمید بن جاؤ اور اللہ کی صفات کے ساتھ متصف ہو جاؤ۔ تم بھی دو اور دے کے ریوارڈ لینے کی خواہش نہ کرو، یہ ہے غنی ہونا، بے نیاز ہونا۔
دو بھی صحیح لیکن ریوارڈ کی خواہش نہ رکھو۔ اور حمید یقیناً تمہاری بہت بڑی خوبی ہے کہ تم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا ہے۔ پھر جب انسان خرچ کرتا ہے تو بعض اوقات اس کو شیطان جو ہے وہ ورغلاتا ہے، اس کو اس کی نئی نئی انویسٹمنٹ بتاتا ہے، بھئی کہاں اللہ کے راستے میں دینے لگے ہو، کہیں اس کو اور انویسٹ کر لو تو تمہارے لیے بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے شیطان سے، اپنے دشمن سے تم ہمیشہ الرٹ رہنا۔ الشیطانو، شیطان، یعدکم، یعدو وہ ڈراتا ہے، کم تمہیں اندیشہ دلاتا ہے، الفقر تنگ دستی کا۔ تنگ دستی جو ہے یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تنگ کا معنی تنگ ہونا اور دست کا معنی ہاتھ، تنگ دستی یعنی ہاتھ تنگ ہو جائے۔ گاؤں دیہات کی زندگی میں یا ویسے بھی شہروں میں بولا جاتا ہے بھائی اس دفعہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ جو ہے وہ میرا ہاتھ بڑا تنگ ہے۔ تو ہاتھ تنگ سے مراد یہ ہے کہ زیادہ جو ہے وہ اس کے لیے نہ ہو مال کی کیفیت۔ تو شیطان تمہیں ڈراتا ہے تنگ دستی سے کہ بھائی نہ خرچ کرو، تنگ دست ہو جاؤ گے۔ وَيَأْمُرُ اور حکم دیتا ہے کم تمہیں بالفحشاء، بے حیائی کا۔ وہ کہتا ہے یہاں لگا لو تو تمہارے لیے بڑا بہتر ہوگا۔ اللہ معاف فرمائے، جیسے آج کے دور میں ہماری شادیوں کا ایک نظام ہو چکا ہے، بچیوں کے لباس، دلہن کا لباس، اور ایک ایسی گیدرنگ جس میں جو ہے وہ خاص طور پر پردے کا اہتمام نہیں کیا جاتا، تو یقیناً یہ اللہ رب العزت کا قرآن تو یہی کہہ رہا ہے کہ یہ حکم انہیں دینے والا کون ہے؟ شیطان ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، یہ شیطان تمہیں تنگ دستی سے بھی ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن اس کی اپوزٹ تمہارا جو خالق ہے، مالک ہے، تم سے محبت رکھتا ہے، وہ تمہیں کیا فرماتا ہے؟ وَاللَّهُ اور اللہ تبارک و تعالی یعدکم وعدہ فرماتا ہے تم سے مغفرہ بخشش کا، منہ اپنی طرف سے، وفضلا اور اور دینے کا۔ فضل کا معنی ہے اور دینا، میرے استحقاق کے بغیر اگر مجھے کوئی دے دے تو یہ فضل ہے اس کا۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا ہے تو یہ اس کا فضل ہے، کچھ اور بھی بنا سکتا تھا۔ اس نے ہمیں آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے تو یہ اس کا فضل ہے۔ اس لیے اللہ تم سے بخشش کا وعدہ فرماتا ہے اپنی جناب سے، اور تمہیں اور دینے کا بھی وعدہ فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور بڑا جاننے والا ہے جو تم اس کے راستے میں خرچ کرتے ہو۔ یہ جو اب شیطان ورغلاتا ہے انسان کو، وہاں پھر ایک اللہ کا بندہ کبھی کبھی جو ہے وہ بہتر فیصلہ کر لیتا ہے۔ وہ جو بہتر فیصلہ کرتا ہے وہ اس کی حکمت اور دانش کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک آدمی دنیا میں زکوٰۃ دے رہا ہے 2.5%، وہ جناب بکریوں پہ بھی دے رہا ہے، بھینسوں پہ بھی دے رہا ہے، اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، وہ اونٹوں پہ بھی اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ آج کل تو یہ شہروں میں بڑے معدود ہو گئیں یہ چیزیں کہ انسان ان پہ زکوٰۃ دیتا ہو، عموماً شہری زندگی میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو وہ آدمی شیطان کے ورغلانے سے ممکن ہے کہیں رک جائے، لیکن جب وہ دور کی سوچتا ہے کہ ضروری نہیں کہ مجھے ہر ریوارڈ دنیا میں مل جائے، مجھے ایک ریوارڈ وہ بھی ہے جو میرے رب نے مجھے قیامت کو دینا ہے، یہ ہے اس کی حکمت، دور اندیشی، دور کا سوچنا اور حکمت سے کام لینا۔ تو یوتی اللہ دیتا ہے الحکمت، حکمت، دانائی، وزڈم، من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ اور جسے عطا کر دی گئی الحکمت حکمت، فقد اوتی خیرا کثیرا، فا کا معنی تو، قد یقیناً، اوتیا اس کو دے دی گئی، خیرا کثیرا بہت بڑی بھلائی اس کو دے دی گئی۔ یہ جو حکمت ہے اس کا معنی جو ہے وہ دور کی بات سوچ کے سارا ریوارڈ دنیا میں لینا ہی نہیں بلکہ دور کی بات سوچ کے اچھے نتائج مرتب کرنے والا فیصلہ کر لینا، یہ حکمت کہلاتا ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، واو کا معنی اور، ما نہیں، یذکر نصیحت پکڑتے، الا مگر کون، اولو الالباب عقل والے۔ الباب جو ہے یہ عقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، لب کی جمع الباب ہے، اور اولو جو ہے یہ اونرشپ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، والا کے معنوں میں۔ اولو الالباب بعض جگہ پہ یہ ہوتا ہے اولل الباب، تو وہ گرامیٹیکلی بدل جاتا ہے، ورنہ اس کا معنی جو ہے وہ والا اور اونرشپ جو ہے وہ اس معنی میں ہوتا ہے۔ تو نصیحت نہیں پکڑتے مگر صرف کون لوگ، عقل والے۔ پتہ چلا عقل والا وہ نہیں جو پیسے بچا بچا کے رکھے، اللہ عقل والا اس کو فرما رہا ہے جو اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ پھر خرچ کرنے کی 2-3 صورتیں ہیں، ایک ہے کہ اللہ انسان کے اوپر لازم کر دے جیسے زکوٰۃ ہے، ایک وہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر لازم کر دے اور وہ ہے نظر ماننا۔
نظر کیا ہے کہ اللہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے راستے میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا، اللہ اگر تو نے مجھے بیٹا دے دیا، میری مشکل کشائی تو نے فرما دی، تو میں تیرے راستے میں ایک دیگ دوں گا، ایک بکرا ذبح کروں گا، یا کوئی بھی منت مان لے۔ اب جب یہ کام اس کا ہو جائے گا، جو اس نے اللہ کے نام پہ اللہ کی رضا کے لیے کچھ مانا تھا، تو یہ منت بن جائے گی۔ جب وہ پورا ہو جائے گا تو اس کو اس کا دینا بھی لازم ہو جائے گا۔ اب یہ کام اس پہ اللہ نے لازم نہیں کیا، اس نے خود لازم کیا ہے، تو اللہ نے دونوں چیزیں ذکر فرما دیں۔ تم جو بھی خرچ کرو، خواہ وہ اللہ لازم کرے یا تم خود اپنے اوپر لازم کرو، اللہ اس کو جان رہا ہے کہ تم واقعی ایسا کام کر رہے ہو۔ وما انفقتم، واو کا معنی، اور ما جو انفقتم جو تم خرچ کرو، من نفقہ کوئی بھی خرچ، کتنا بھی خرچ، یہ کوانٹٹی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، من تبعیض کے لیے اور بعض کے معنوں میں آتا ہے۔ تم جو کوئی بھی چیز خرچ کرو، او نظر تم، یا تم کیا کرو، منت مانو۔ منت کی بات میں نے عرض کر دی، منت صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ مخلوق میں سے کسی کے نام کی منت نہیں مانی جا سکتی، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی، نہ کسی اور نبی اور رسول کی، نہ کسی اللہ کے ولی کے نام کی، نہ سید شیخ عبد القادر جیلانی کی، نہ سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ نظر صرف اور صرف کس کی ہے؟ اللہ کے نام کی۔ اللہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں تیرے راستے میں۔ ہاں اگر اس کو اہل اللہ سے محبت ہے، وہ زیارت قبور کے لیے ان کے مزارات پہ جاتا ہے، اس کو ایک عقیدت ہے سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اور سید علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، یا کسی بھی بزرگ سے، تو وہ اللہ کے نام کی مانی ہوئی جو منت اور نظر ہے، وہ تقسیم جا کے اس کو غربا میں جہاں مرضی ہے کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن وہ غیر اللہ کی منت مانے، اللہ اور اس کے رسول نے کبھی بھی اس بات کو جو ہے وہ ہمیں الاؤ نہیں کیا۔ یا تم منت مانو من نظرن، کوئی بھی منت اور کوئی بھی نظر، تو فإن اللہ یعلمہ، فا کا معنی تو، ان بے شک اللہ تبارک و تعالی یعلم جانتا ہے، ہو اسے، اللہ اس کو جانتا ہے جو تم خرچ کر رہے ہو۔ وما للظالمین من انصار، واو کا معنی اور، ما نہیں، للظالمین ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ اب یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو بندہ حلال نہیں کماتا وہ بھی ظالم ہے، کیونکہ وہ اپنے نفس کے اوپر خود ظلم کر رہا ہے اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ کے لیے وہ تیار کر رہا ہے۔ اور ایک بندہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی منت مان رہا ہے، وہ بھی اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ ایک بندہ ریاکاری کے لیے خرچ کر رہا ہے، وہ بھی جو ہے وہ اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے بڑی پیاری سٹیٹمنٹ دے دی کہ جو خرچ کرو وہ اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ وما للظالمین، اور نہیں ظالموں کے لیے، من انصار کوئی بھی مددگار۔ اب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ کیا انسان کو اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہوتا ہے یہ لوگوں کو دکھا کے دینا چاہیے یا پوشیدہ دینا چاہیے؟ اس کی بھی دو صورتیں۔ ایک صورت وہ ہے کہ تم دکھا کے دو تاکہ لوگوں کو اس سے موٹیویشن ملے اور ترغیب آئے، اور ایک وہ ہے جو تم چھپا کے دو۔ اب ان دونوں کی کیٹیگریز الگ ہیں۔ اس پہ ایک مثال بھی آپ یہ دیکھ لیں، ایک بندے کے اوپر اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو یہ اللہ کا حکم ہے، اب وہ ادا کرے، لوگ دیکھ بھی رہے ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ بندہ زکوٰۃ دے رہا ہے۔ لیکن جو اس کے اوپر فرض نہیں ہے اور وہ نفل کی حیثیت سے کرنا چاہتا ہے، زاہد اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ کیسے دے؟ چھپا کے دے، کیونکہ یہ نفل ہے۔ یہاں سے ایک اور بات بھی بڑی پیاری پتہ چل گئی کہ ہمارے ہاں عموماً نوافل بھی جماعت کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں مساجد میں، 15 شعبان کو، 27 رجب کو، اور صلاۃ التسبیح خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں رواج پا گئی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ مساجد بالکل بھری ہوتی ہیں اور صلاۃ التسبیح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو فرض نماز ہے وہ لوگوں کو دکھانا موٹیویشن کے لیے، یہ تو اللہ خود چاہتا ہے۔ اذان کس کے لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے، تاکہ پتہ چلا، لوگوں کو بتایا جائے کہ آؤ بھئی اللہ کے راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ پھر لوگ آتے ہیں وضو کر کے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ادھر آ کے وضو کرتے ہیں، تیاری ہو رہی ہوتی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ موٹیویشن ہے۔ لیکن ایک آدمی جو ہے وہ نفل پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نفل تنہائی میں پڑھے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت، جو زائد نمازیں اپنے فرائض کے علاوہ پڑھی ہیں، وہ ہمارے لیے سنت بن گئی ہیں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نفل تھے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز میں پہلے 4 سنت ہیں، پھر 4 فرض ہیں، پھر 2 سنت ہیں، پھر 2 نفل ہیں، پھر 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں۔ یہ فلسفہ آخر کیا ہے؟ فرض کا، نفل کا، سنت کا، واجب کا۔ تو بنیادی طور پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو نماز لازم کی ہے وہ ہمارے اوپر فرائض ہیں،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نفل پڑھتے تھے زائد نماز کی شکل میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، وہ ہمارے لیے پھر کیا بن گئی ہیں؟ سنتیں بن گئی ہیں۔ اب ان کی پھر دو کیٹیگریز ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹینیوسلی ان کو پڑھا تو پھر وہ ہمارے لیے سنت موقدہ بن گئی، اور کبھی کبھی پڑھا تو سنت غیر موقدہ بن گئی۔ اب فرض اور سنت کا فلسفہ تو یہ ہے، لیکن ہمارے ہاں عموماً نمازوں کے ساتھ نوافل پڑھے جاتے ہیں، مغرب کے بعد 2 نفل، عشاء کے ساتھ ہمارے 4 نفل ہیں، اسی طرح فجر اور ظہر اثر کے ساتھ نوافل نہیں ہیں۔ تو یہ جو نوافل ہیں یہ ایک اہل اللہ اور اہل محبت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے نفل کا رواج دیا ہے، کیونکہ آپ بھی تو ایک زائد نماز نفل کی شکل میں پڑھتے تھے جو ہمارے لیے کیا بن گئی؟ سنت بن گئی۔ تو ایک اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے فرض ہے، اور جو سنت ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زائد نماز ہے، اور نفل جو ہے یہ اللہ کی قربت کے لیے۔ قیامت والے دن پوچھ کس کی ہوگی؟ فرائض کی۔ باقی قربت ہے اللہ کی۔ اللہ رب العزت کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا ہے تو میں پھر اس کے اور قریب چلا جاتا ہوں۔ اسی لیے اسی طرح جو 4 رکھتے ہیں عصر سے پہلے وہ بھی غیر موقدہ ایکول ٹو نوافل ہیں، اس لیے نفل نماز جو ہے وہ پوشیدہ پڑھی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض مسجد میں ادا فرمائے، اور جو نوافل کی نماز ہے وہ گھر میں ادا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھپ کے پڑھو، اور ترغیب ملے تمہاری اولاد کو بھی کہ تم نے بھی اللہ کے حضور جو ہے وہ کھڑے ہونا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے نماز فرض اور نوافل تھی، اسی طرح اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے وہ فرض بھی ہوتا ہے، اور وہ بعض اوقات نفل اور زائد بھی ہوتا ہے۔ تو جو فرض ہے وہ لوگوں کو دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بھائی زکوٰۃ دے رہے ہیں، 10 بندے مل جائیں ایک بستی پوری کے غربا کی ضرورت پوری کر دیں، یہ بالکل بھی ریاکاری کے پہلو میں نہیں آئے گا۔ لیکن ایک نفل ہے تو وہ بہتر ہے کہ کیسے دے دے؟ چھپا کے دے دے، اور جو ایک دینے والا ہاتھ ہے اور ایک لینے والا ہاتھ ہے، تیسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ یہ کچھ لے دے رہا ہے، تو اللہ اس کو ضرور قبول فرما دے گا۔ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ چونکہ بات چھڑی ہے، زکوٰۃ کا پیسہ کیا بتانا ضروری ہے کہ جی میں آپ کو جو ہیلپ کر رہا ہوں یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں تو ادا ہوگی زکوٰۃ؟ ایسا کبھی بھی نہیں۔ آپ کسی کو دیتے ہیں اپنی زکوٰۃ بھی ہے تو بتانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں جی ذرا دھیان سے استعمال کر لیجئے گا، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے زکوٰۃ دی ہے بس خاموشی سے اس کو دے دیں، بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میں تمہیں پے کر رہا ہوں۔ پھر ہمارے ہاں ایک اور بات، چونکہ بات چلی ہے تو میں اس بات پہ عرض کر دیتا ہوں بٹوین دا لائن، ورنہ ہمارا مرکزی جو موضوع ہے اس کا یہ حصہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں میں عموماً جو ہے وہ لوگوں کی شادیاں کی جاتی ہیں، قبرستان کی دیواریں بنائی جاتی ہیں، غربا جو ہیں ان کو کسی موڈیفیکیشن کے ساتھ چیزیں دے دی جاتی ہیں۔ لیکن زکوٰۃ میں ایک سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ جب آپ دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیا جائے تو آپ کی زکوٰۃ بہتر طریقے سے ادا ہو رہی ہے۔ ہاں اگر آپ قبرستان کی جو ہے وہ 4 دیواری کر رہے ہیں تو جو زکوٰۃ کا پیسہ تھا یہ اللہ کا تھا، آپ نے قبرستان کو دیا ہے تو کس کو دیا ہے؟ اللہ کے راستے سے نکال کر اللہ کے راستے میں ہی دے دیا، انسانوں کی ضرورت نہیں آئی۔ وہ مردہ لوگ قبرستان میں ضرور موجود ہیں، ہمارے صدقہ خیرات کے وہ مستحق بھی ہیں، ظاہر ہے ایک نفل چیزوں میں چیزیں آ رہی ہیں، لیکن غربا کے ہینڈ اوور کر دینا بجائے نظام میں دینے کے، یہ انتہائی اسپرٹ آف اسلام کے قریب ہے کہ کسی مستحق کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیا جائے۔ اس لیے ایک بہت اچھا کام جو عقل مند ناظمین ہیں مدارس کے، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ ان کو زکوٰۃ دیتا ہے تو وہ سسٹم میں نہیں دیتا زکوٰۃ، وہ ان کو بائی ہینڈ مستحقین کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب مستحق بچہ اگر زکوٰۃ لے لیتا ہے تو وہ اپنے ایک ہیلے اور بہانے سے جو اللہ کے ہاں ایک یہ امید ہے کہ وہ قبول ہوگا، اس کے بعد وہ ایک سسٹم میں اس کو بھیج دیتا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور وہ تقویٰ کے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اب ذرا اس کو دیکھیے گا کہ اللہ کس طرح کا خرچہ اور دینے کی جو میتھڈالوجی ہے اس کو پسند کرتا ہے۔ ان تبدو، ان کا معنی اگر تبدو تم ظاہر کرو، الصدقات صدقے، تو فنعم ما ہی، ہیا ہے فنعم ما ہی، تو کیسا ہے؟ اگر تم ظاہر کرو اپنے صدقات تو فنعم ما ہی، تو کیا ہی اچھا ہے یہ، اگر ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے یہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کے اوپر اللہ نے لازم کیا تھا اور یہ واقعی اللہ کے حکم کو مان کر آگے لوگوں کو دے رہے ہیں۔ تو اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرو تو کیا ہی اچھا ہے، اس سے اور لوگوں کو بھی ترغیب ہوگی۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم اللہ کے راستے میں جو دے رہے ہو صدقہ، اگر تم اس کو چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم دو یہ صدقات کن کو؟ فقیروں کو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ بھی تمہارے لیے کیا ہے؟ زیادہ بہتر ہے۔
تو ایک ہے اعلانیہ خرچ کرنا اور ایک ہے پوشیدہ خرچ کرنا، اللہ کو دونوں ہی پسند ہے، لیکن ایک میں ترغیب ہے اور ایک کے اندر جو ہے وہ انتہائی تقوی اور پوشیدگی ہے، اور دونوں کے آبجیکٹیوز کے ساتھ ان کی نیت اور ان کا جو ایک پورا سٹرکچر ہے وہ بدل جاتا ہے۔ اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا کیا؟ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، واو کا معنی اور یکفرو مٹا دے گا اللہ رب العزت عنکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو۔ پتہ چلا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، صدقہ دینا، یہ انسان کے گناہوں کا بھی کفارہ بن جاتا ہے، اور صدقے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صدقہ بلاؤں کو بھی ٹال دیتا ہے، تو آنے والی چیزیں جو ہیں وہ صدقہ کرنے سے بلائیں مصیبتیں جو ہیں وہ ٹل جاتی ہیں، گناہ بھی بخشے جاتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً جو بلائیں آتی ہیں ان میں 80% تصور اسلام کا یہ ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے آزمائش آ جاتی ہیں، تو جب انسان مال خرچ کرتا ہے تو گناہ مٹ جاتے ہیں اور آنے والی جو مصائب ہیں وہ عموماً ختم ہو جاتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ رب العزت اس کو جو تم کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ پوشیدہ دو اللہ تب بھی جان رہا ہے، لوگوں کے سامنے دو اللہ تب بھی جان رہا ہے۔ ایک اور بات ضمناً یہاں آئی اور بڑے پیارے انداز میں قرآن نے اس کو واضح کر دیا، ایک ہے مسلمان کو کچھ ہیلپ کرنا اس کی، اور ایک ہے غیر مسلم کو کچھ دے دینا۔ اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو اس جو آیت اگلی مبارکہ ہے 272 نمبر، اس کا ایک خاص شان نزول بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے حیات طیبہ میں جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے ان میں سے بہت سارے انصار تھے جو مدد کرنے والے تھے مہاجرین کی، تو ان انصار کے کچھ لوگ اور مہاجرین کے وہ بھی تھے جو غیر مسلم تھے، تو ان کو یہ امیر لوگ دیتے ہوئے بڑا ہچکچاتے تھے کہ یہ لوگ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھ رہے، ہمارے صدقہ اور خیرات کے یہ مستحق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب آپ کا کام ہے ان کو ہدایت کا کلمہ پہنچا دینا، ان کو ہدایت کی طرف لانا، یہ آپ کے ذمے ہی نہیں ہے، آپ نے اتمام حجت کر دیا، انف، یہ کافی ہے۔ اگر یہ مستحق ہیں تو آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو بھی دے دیں، ممکن ہے کہ یہ بہتر طریقے سے پھر اسلام کی طرف آ جائیں، تو غیر مسلم کو بھی صدقات دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہے پریسکرائبڈ انما صدقات للفقراء والمساکین، جو 8 زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہ مسلمان کو دیے جائیں، یہ اس کا مستحق ہے، اور جو باقی آپ کے صدقات ہیں میوچل ہیلپ کے تصور سے وہ آپ غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ آیت دیکھیے گا، پھر کوئی سوال ہو تو آپ اس کو ریز کر سکتے ہیں۔ لیسا علیک ہداہم، لیسا نہیں ہے اے حبیب مکرم، نہیں ہے علیک آپ کی یہ ذمہ داری، ہداہم ان کو ہدایت دینا، ان کو راستہ دکھانا آپ کی ذمہ داری ہے، ان کو ہدایت دینا، منزل مقصود تک پہنچانا یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لہذا محبوب آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ ان کفار کو ہدایت دیں، ہدایت اللہ نے دینی ہے، آپ کا کام ہے وہ ہدایت دینا جس کا معنی راستہ دکھانا ہے۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہی ہے جو ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ اس بات کا جواب ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، واو کا معنی اور، ما جو، تنفقو تم خرچ کرو، من خیر خیر میں سے، تو خیر میں سے یہاں جو اس کا بہترین معنی ہے وہ اس کا مال ہو سکتا ہے، تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خرچ کرو تو فَلِأَنفُسِكُمْ، یہ تم اپنے لیے کر رہے ہو۔ اب ایک غیر مسلم کو تم نفلی اگر کچھ چیز دے دیتے ہو تو کیوں دیتے ہو؟ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، واو کا معنی اور، ما کا معنی نہیں، تنفقون تم خرچ کرتے ہو، الا مگر اس لیے، ابتغاء چاہتے ہوئے، تلاش کرتے ہوئے، وجہ اللہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، تو اس کا تمہیں ضرور فائدہ ہوگا، خواہ مسلمان کو دو خواہ کسی غیر مسلم کو دے دو۔ وما تنفقو، اور تم جو بھی خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال میں سے، تو یوفا الیکم، یوفا کا لٹرل میننگ ہے وفا کرنا، اور وفا کا مطلب ہوتا ہے کسی ڈیو پرومس پہ پورا اتر جانا۔ یوفا پورا پورا اجر دیا جائے گا، الیکم تم کو، وانتم لا تظلمون، اور تم پر کسی قسم کا بھی کوئی ظلم اور کمی بیشی نہیں کی جائے گی، جتنا دنیا میں دو گے اللہ رب العزت اتنا ہی تمہیں آخرت میں بھی اس سے نواز دے گا۔ اب یہ جو اخراجات کی بات تھی خاص شان نزول میں، وہ چونکہ اصحاب صفہ کے بارے میں تھی جو مسجد نبوی کے ساتھ بیٹھتے تھے اور وہ قرآن اور حدیث مبارکہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا، تو اللہ فرما رہا ہے یہ لوگ اپنی ضروریات کے لیے جاب نہیں کر سکتے، کاروبار نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے جو ہے وہ حد الوسع تم بہتر چیز ان کے راستے میں پیش کرو۔ یہ گداگر بھی نہیں بن سکتے کیونکہ یہ اللہ رسول کے مشن کے لیے وقف ہیں۔ للفقراء،
یہ جو صدقات جن کی بات چل رہی ہے یہ کن کے لیے ہیں؟ للفقراء، فقیروں کے لیے ہیں۔ کون فقیر جی؟ الذین اخسروا، الذین جو اخسروا روک دیے گئے۔ اخسروا جو ہے یہ حصار اور ایک ارد گرد جو ہے وہ وال کے لیے آتا ہے، جو بندہ کہیں بند ہو جائے، تو ان محتاجوں کے لیے یہ صدقات ہیں جو روکے گئے ہیں۔ کس لیے روکے گئے ہیں؟ تاکہ وہ قرآن کے خادم بنتے رہیں، حدیث مبارکہ کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں۔ اگر یہ بات مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو آپ اس کا بہتر اندازہ کر سکتے ہیں، اصحاب صفہ والے ہی اصحاب صفہ ہی تھے، وہ صفہ والے لوگ کہ آج میں اور آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ذخیرہ حدیث دنیا تک کیسے پہنچ سکتا؟ اللہ نے جس دین کو محفوظ بنانے کا وعدہ کیا ہے اس کی ایک شکل آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے۔ دیکھیں نا، قرآن حضور کے زمانے میں ریٹن تو تھا، بک کی شکل میں تو نہیں تھا، لیکن قرآن ہم تک پہنچا، حدیث ہم تک پہنچی۔ اس کا ایک ظاہری جو سبب ہے وہ لوگ بھی بنے ہیں جو اصحاب صفہ تھے۔ تو اخسروا یہ کیا ہو گئے؟ روکے گئے ہیں۔ ان کو اللہ رسول کے دین کی ترویج کے لیے یہاں اللہ نے اپنی حکمت کے ساتھ روک لیا ہے، ان کے اوپر تم خرچ کرو۔ اور یہ مد کون سی بنے گی؟ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ یہ اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں اور تمہارا ان کو دینا اللہ کے راستے میں ہی ہوگا۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، یہاں آپ دیکھتے ہیں نا، ایک بندہ کاروبار کے لیے کبھی گجرانوالا جا رہا ہے، کبھی جناب کراچی جا رہا ہے، کبھی بائی ایئر، کبھی پاکستان میں، کبھی باہر۔ یہ وہ بندہ جو دین کا کام کر رہا ہے اس کے لیے قطعاً بھی پاسبل نہیں۔ وہ اپنا ذہن ڈیوائیڈ کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ نے اس کے سافٹ ویئر ہی وہ نہیں بنائے جو ایک کاروباری بندے کے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے بڑا حسین امتزاج رکھا، کسی کو کاروبار میں لگا دیا اور کسی کو دین میں لگا دیا، اور جس کو دین میں لگایا اس کی شان کیا ہے کہ ایک تو فی سبیل اللہ میں ہے جو تم اس کو دو گے، اور لا یستطیعون، وہ جو فقراء اصحاب صفہ ہیں، لا یستطیعون وہ طاقت نہیں رکھتے، ضربا، ضرب کا معنی ہوتا ہے ویسے مارنا، لیکن یہ عمومی ترجمے میں ہے، انسان جب پاؤں رکھ کے چلتا ہے تو سفر کرتا ہے، سواری کے اوپر بیٹھتا ہے، اس کی سواری اپنے پاؤں زمین پہ مارتی ہے۔ آج اس کی جدید شکلیں گاڑیاں آ گئی ہمارے سامنے، تو اس کا جو مفہومی ترجمہ ہے وہ بنے گا سفر۔ وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے تلاش رزق کے لیے، ضربا سفر کی، فی الارض زمین میں، وہ اللہ کے راستے میں ہیں، تم ان کی خدمت کرو۔ یہ اللہ نے تمہیں مال شاید دیا ہی اس لیے ہے کہ تم اس کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرو۔ اور تیسرا یہ لوگ ہیں کون؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ فقیر ہیں، ان کو اللہ نے روک لیا ہے، ان کو دو گے تو اللہ کے راستے میں ہی دینا ہوگا۔ یہ تلاش رزق کے لیے سفر کی طاقت بھی نہیں رکھتے، اور ان کو لوگ کیا سمجھتے ہیں، یہ بڑی ایک نا ایمان افروز بات ہے، اور اس شعبے سے وابستہ لوگوں کے لیے ایک بڑی ڈھارس ہے۔ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے، قرآن کا، سنت کا، ایک عام آدمی اس کو جو ہے وہ تانا دیتا ہے اس چیز کا، تو دیکھیں ان آیات میں ان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یحسبہم، یحسبو خیال کرتا ہے، ہم انہیں، جو اہل اللہ ہیں، جو قرآن و سنت کے لیے وقف ہیں، انہیں خیال کرتا ہے کون؟ الجاہلو، کون انہیں خیال کرتا ہے؟ ایک جاہل آدمی، ایک ناواقف آدمی ان کو خیال کرتا ہے۔ کیا خیال کرتا ہے؟ اغنیا، کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں، یہ بڑے غنی لوگ ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ من التعفف، من کا معنی سے، التعفف کا معنی ہے خودداری کی وجہ سے، اور باز رہنے کی وجہ سے، رک جانے کی وجہ سے۔ مال کی دوڑ دھوپ میں یہ لوگ نہیں لگتے، یہ اپنی دکانیں اسٹیبلش نہیں کرتے، اپنا کاروبار اسٹیبلش نہیں کر سکتے، یہ خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان کو لگایا بھی ادھر کس نے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ ایک آدمی جو دین کا کام کر رہا ہے، ایک عام آدمی سے اس کی بہت زیادہ صلاحیتیں ہوں، لیکن یہ اس کو چنا کس نے ہے؟ اللہ نے چنا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کاروباری آدمی کو یا مالدار کو اللہ نے نہیں چنا، اس کو بھی اللہ نے چنا ہے، اس کو بھی اللہ نے چنا ہے، دین پہ کمٹمنٹ والے کو بھی اللہ نے ہی چنا ہے، اور دونوں کو میوچل ہیلپ اور میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آگے جو ہے وہ چلا دیا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، اللہ فرما رہے اے مخاطب، خصوصاً اے میرے حبیب کریم، تعرفہم آپ پہچان لیں گے انہیں، بسیماہم ان کی علامات سے۔ ان کی علامات کیا ہوں گی؟
وہ ایم جی میں نہیں پھر رہے ہوں گے، وہ کیا میں نہیں پھر رہے ہوں گے۔ میں سادہ سی مثال دے رہا ہوں کہ ان کی پھر نشانیاں یہ ہوں گی، ایک مناسب سا ٹاٹ اور ایک مناسب سی دری ہوگی، اس کے اوپر بیٹھے ہوں گے، پڑھا رہے ہوں گے۔ آج بھی جو اہل اللہ ہیں، ہم 2021 میں یہ دسمبر میں آج بات کر رہے ہیں، آج بھی جو واقعی اہل اللہ ہیں وہ ان کے بیٹھنے اٹھنے کھانے پینے کا انداز ہمیشہ 24 گھنٹے کتابوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ تعرفہم بسیماہم، آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی علامات سے۔ اور لا یسألون الناس الحافا، لا کا معنی نہیں، یسألون وہ سوال کرتے، الناس لوگوں سے، الحافا لپٹ لپٹ کر، وہ لوگوں سے اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے، کیونکہ ایک عام انسان کے لیے اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لوگوں سے مانگے۔ تو چہ جائے کہ جو قرآن اور حدیث کا اس کے تحفظ کے لیے اور اس کے تعلیم لوگوں تک پہنچانے کے لیے کام کر رہا ہے، وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ لپٹ لپٹ کر جو ہے وہ لوگوں سے مانگے گا۔ یہ جو الحافہ ہے، لپٹ لپٹ کر، ہم جب گاؤں دیہات کی زندگی دیکھیں تو قرآن مجید کس چیز کے اندر لوگوں نے رکھا ہوتا تھا؟ اس کو کیا کہتے تھے؟ غلاف۔ تو غلاف جو ہے نا وہ اس کی بگڑی ہوئی حالت ہے۔ ویسے وہ بھی غلف بھی پردے کے معنوں میں ہوتا ہے، لیکن الحافہ ہماری پنڈ دیہات میں اس کو کہتے تھے قرآن مجید کا لحاف۔ پتہ نہیں شاید ادھر اور کیا بولتے ہوں، لحاف، قرآن کے اوپر جو بستر کو بھی لحاف، یعنی وہ بھی انسان کے اوپر جو ہے وہ لپٹ جاتا ہے۔ تو یہ اس سے جو ہے وہ یہ لفظ لیا گیا ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم۔ واؤ کمان آخری سٹیٹمنٹ، اور یہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے بالکل اختتامی آیات ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے سود کی بات چلے گی، کانٹریکٹس کی اور قرض کی اور مارگیج وغیرہ کی بات چلے گی، اور اختتام پہ پھر دعا کر دی جائے گی اس صورت میں۔ لہٰذا اس آیت کو اور اگلے رکوع کی پہلی آیت کو آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے سورہ بقرہ میں تقریباً آخری آیت سمجھیں۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من خیر اپنے مال خیر میں سے، تو فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ علیم، فا کا معنی تو، اِنَّا بے شک، اللہ تبارک و تعالی، بِهِ اس کو جو تم خرچ کر رہے ہو، علیم جاننے والا ہے۔ اب جو خرچ کرتا ہے اس کو اللہ کیا ہے؟ جاننے والا ہے۔ اب جو خرچ کرتا ہے اس کی ذہن اور نیت کو اللہ جان رہا ہے۔ وہ لوگوں سے فائدے کے لیے خرچ کر رہا ہے، پورا رکوع اللہ نے اس کے لیے وقف کر دی۔ فائدہ بھی اس نے لوگوں سے لینا ہے، دکھانا بھی اس نے لوگوں کو ہے، اور وہ انٹرسٹ اور ربا کی شکل ہے۔ تو یہ اگلے جو 2 رکوع ہیں اب ہمارے، آج کے بعد رکوع کتنے رہ گئے جی؟ 38، 39 اور 40، 3 رکوع رہ گئے۔ ان 3 میں جو 2 رکوع ہیں وہ مالیات کے اوپر ہیں بڑے خاص طور پر۔ ان کے اندر دور حاضر کے بڑے جو مسائل ہیں لین دین کے، ان کے اوپر بڑی ایک گفتگو اعلیٰ طریقے سے ہوگی۔ خصوصاً ہمارا جو مارگیج اور گروی اور رہن کا تصور ہے وہ آج اپنی پوری روح کھو بیٹھا ہے۔ اور جیسے میں نے انٹرو میں یہ بات آپ سے شیئر کی تھی کہ ہر بڑے کام کا آغاز اور اس کا اختتام اللہ سے دعاؤں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس صورت کا جو اختتام ہے وہ بھی بڑی درد بھری دعاؤں کے ساتھ ہوگا، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی اچھا کام کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ سورہ بقرہ اتنی بڑی طویل اللہ نے نازل فرمائی اس کی آیات، اور پھر اللہ نے فرمایا دعا کرو۔ اسی سے پتہ یہ چلتا ہے نماز پڑھنے کے بعد جو دعائیں ہیں ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی خیر کا کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن بات یہ ذہن میں رکھی جائے کہ جو فرض ہے اس کو فرض سمجھا جائے، اور جو سنت ہے اس کو سنت سمجھا جائے۔ اگر یہ ہم کریں گے تو شاید جو ہمارے مسلکی اختلافات ہیں وہ بھی جو ہے وہ بڑی حد تک کم ہو جائیں گے۔ جنازے کے بعد بھی دعا ہو تو اس کی روح سمجھنی چاہیے، کیا فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ نماز کے بعد جو ہم دعا مانگتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں اور شریعت کا جو مزاج ہے اس کو سمجھ جائیں تو ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ اخلاص کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ الہ العالمین، جتنے بھی خواتین و حضرات ہمارے اس ویکلی کلاس میں ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اپنے فزیکلی اپیرنس کے ساتھ یا لائیو یوٹیوب پہ سنتے ہیں، الہ العالمین سب کو قرآن سمجھنے کے لیے ان کے دل و دماغ کو جلا اور نئی زندگی نصیب فرما۔ ہمارے آباء،
ہمارے والدین، آبا و اجداد، بہن بھائی، دوست احباب، رشتہ دار جتنے فوت ہو گئے ہیں ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ خصوص بالخصوص کل ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنے والے اور واقعی ظاہری طور پر اور اپنے کلام کے اعتبار سے اچھی نعت پڑھنے والے اور صاحب شریعت اور باشریت ایک نعت خان خالد حسنین صاحب وصال فرما گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ انہوں نے اپنی بیوہ اور 2 بچیاں چھوڑیں، الہ العالمین ان کو صبر نصیب فرما، ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اور منافقین، حاسدین اور برے لوگوں کی بری نگاہ سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔